واقعہ کربلا کے بعد اس یزید نے مدینہ پاک کے اوپر حملہ کیا اور مدینہ شریف میں 10,000 صحابہ کرام ان کی شہادت ہوئی۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف کو اس نے حلال قرار دے دیا۔ مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے باندھے گئے، ان کا پیشاب، ان کے لید وہاں پر کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ایک مجنون بنا لیا۔ جب یزیدی فوجی میرے پاس آتے تو وہ کہتے یہ دیوانہ پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس مشکات شریف کا پورا سیٹ پڑا ہوا ہے، وہاں پہ یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے 3 دن تک میں روزہ پاک کے ساتھ چمٹا رہا اور روزہ پاک سے 3 دن تک اذان کی آواز آتی رہی، جماعت کی آواز آتی رہی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے رہے اور میں آپ کی اقتداء کے اندر 3 دن تک نمازیں پڑھتا رہا۔ یزید کا یہ سیاہ کارنامہ تھا، اس نے مدینے کے اوپر حملہ کیا۔ دوسرا اس کا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ یزید جو تھا اس نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا، خانہ کعبہ کو غلاف جو وہ جلایا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ اور تیسرا اس کا سب سے بڑا سیاہ کارنامہ واقعہ کربلا ہے۔ آج جو کہتے ہیں یزید بے قصور تھا، یزید کو تو پتہ نہیں تھا، آگے فوجیں کرتی رہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں جب یزید کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک گیا، یزید اپنی چھڑی لگا رہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں کے اوپر، اور وہ کہہ رہا تھا آج اگر ہمارے بدر کے بڑے زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ کس طرح میں نے ان کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ اگر یزید بے قصور تھا، اس نے ابن زیاد کو معطل کیوں نہ کیا، اس نے اس کو سزائیں کیوں نہ دیں، عمر ابن سعد جو ہے اس کو سزا کیوں نہ دی؟ اگر وہ بے قصور تھا، اس نے پھر اہل بیت پاک کا قافلہ جو ہے شام کے بازاروں کے اندر کیوں گھمایا؟ اگر یزید بے قصور تھا، مدینہ والوں نے جب بغاوت کی ہے اس نے مدینہ کے اوپر حملہ کیوں کیا؟ مکہ والوں نے بغاوت کی، مکہ کے اوپر حملہ کیا، اور دوسرے جو ملک تھے ان کے اوپر وہ حملے کرتا رہا۔ ہم کہتے ہیں کہ یزید بے قصور نہیں تھا، اور یزید کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں یزید پلید، یزید پلید، اور امام حسین کا جب نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حسین پاک، حسین پاک، جن کا نام لینے سے زبانیں پاک ہو جاتی ہیں، جن کا نام لینے سے نسلیں پاک ہو جاتی ہیں۔ رکھتے نہیں لوگ بچوں کے نام بھی یزید پر، رکھتے نہیں لوگ بچوں کے نام بھی یزید پر، تو نے حسین یزید کو گالی بنا دیا۔ تو اس لیے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ اور آج دیکھیں جو بہت زیادہ مشہور کلام ہے مولانا کافی کا، ان کا ایک شعر ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشاں پنج تن کا رہ جائے گا۔ تو وہ لوگوں کو یہ بھی بڑی تکلیف ہے، سنی پنج تن پاک کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ پنج تن پاک کہاں سے نکل آیا؟ میں نے کہا قرآن پڑھ تجھے پتہ چلے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کا خون جن کی رگوں کے اندر ہے میں نے ان کو خوب پاک اور صاف کر دیا، تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دیکھیں آج کو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ایم پی اے کا بیٹا، لوگ کتنی اس کی عزت کرتے ہیں، تو ان کو شرم نہیں آتی کہ جو نبی پاک کا خون و امام حسن، نبی پاک کا خون امام حسین، نبی پاک کا خون حضرت فاطمہ الزہرا، اور حضرت علی کے بارے میں حضور فرمایا علی منی وانا منہ، حسن کے بارے میں فرمایا الحسن منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، فاطمہ بدعۃ منی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں۔ آج میں صبح درس دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کلمے کی پہلی جز ہے لا الہ الا اللہ، پہلی جز کیا ہے؟
سارے بولے پہلی جز کیا ہے اور دوسری جز ہے محمد الرسول اللہ. محمد مطلب کیا ہے جب اللہ پر ایمان لانا ہے تو ساتھ نبی پاک پر ایمان لانا ضروری ہے. تو ایمان لانے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا، فضائل کو ماننا، مناقب کو ماننا، محاسن کو ماننا، اوصاف کو ماننا، یہ ماننا کہ حضور علیہ السلام کائنات کے اندر بے مثل بشر ہیں، یہ ضروری ہے ایمان کے لیے. اور کسی قسم کا عیب نہ ماننا یہ حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے، یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. تو جب یہ دوسری جز ہے، پہلی جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسری جز ہے محمد الرسول اللہ. تو محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے مصطفیٰ کی ذات کو ماننا. مصطفیٰ کی، میں بڑی بات کرنے لگا، پھر مصطفیٰ کی ذات کو ماننا. تو جب مصطفیٰ خود کہیں حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، علی منی وانا منہ، فاطمہ تو بدعت منی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایمان کی پہلی جز توحید کو ماننا ہے، دوسری جز مصطفیٰ کو ماننا ہے، ساتھ مصطفیٰ کے ساتھ علی کو ماننا ہے، حسن کو ماننا ہے، حسین کو ماننا ہے، اور فاطمہ الزہرا کو ماننا ہے. جس بندے کے دل کے اندر اہل بیت پاک کی محبت نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ بندہ مومن ہی نہیں. ایمان کا دار و مدار اگر ذات مصطفیٰ کے اوپر ہے، ایمان کا مرکز و محور اگر ذات مصطفیٰ ہے، تو حضور کی محبت کا مرکز و محور اہل بیت پاک ہے. اگر کوئی بندہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہو، اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو، اس بندے کا ایمان قبول ہے نہیں ہے. دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کے لیے حضرت علامہ قاری حافظ محمد شیراز صاحب تشریف لاتے ہیں.